کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اگر ہم سوال کریں کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، تو عام طور پر اس کا جواب یہی سامنے آتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے انسان کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس طرح ہے بھی، انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، جان بچانے کے لیے۔ کسی جگہ پر اگر کوئی ڈاکہ وغیرہ پڑے خدا نہ خواستہ، تو ڈاکو تو مسلح ہو کے آتے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں۔ تو جب پتہ چلے کہ جہاں ڈاکہ ڈالا گیا ان لوگوں نے مزاحمت کے بغیر سارا مال ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، تو ہماری اکثریت ان کو بڑی داد دیتے ہیں کہ بہت اچھا کیا تم نے، مزاحمت نہیں کی، بہت اچھا کیا ہے۔ گولی کے سامنے تو کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ دوبارہ مل جائے گا۔ تو جب ہم حوصلہ دیتے ہیں کہ بہت اچھا کیا ہے تم نے، مقابلہ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، جان بچ گئی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان، یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے انسان کی۔ کوئی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو جائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ تو جان لیوا ہے، مہلک ہے، تو اس مہلک بیماری کے علاج کے لیے اپنا سب کچھ انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ جمع پونجی سب خرچ کر دیتا ہے کہ جان بچ جائے، زندگی بچ جائے۔ اس طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک زندگی سب سے اہم ہے۔ لیکن جب انسان کی اندر کی آنکھ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے نا، ایک یہ ظاہری آنکھ ہے، ایک آنکھ اس کے اندر بھی ہے۔ اس ظاہری آنکھ کو ہم بصارت کہتے ہیں، جس سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اندر کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں۔ جب اندر کی آنکھ کھلتی ہے، جب انسان کا اندر بیدار ہوتا ہے، جب اس کی بصیرت کام کرنا شروع کرتی ہے، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، کوئی اور چیز اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جیسے کہا ہے نا علامہ اقبال نے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے پھر کہ نہیں، جان ہی قیمتی نہیں ہے، کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اور وہ چیز وہ ایمان ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمانے کی سچی تاریخ بتائی ہے، مختلف مقامات پر مختلف واقعات آپ نے بیان کیے، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے۔ اور جس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی نا کہ ایمان سب سے قیمتی ہے، اس نے پھر اس ایمان کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ یہ دیکھیں، جادوگر آئے ہیں فرعون کے پاس، اور آتے ہی کہتے ہیں جی جب ہم جیت جائیں گے تو کوئی انعام اکرام ملے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں ملے گا، انعام بھی ملے گا، اور سرکاری طور پر تمہیں بڑے مقربین کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، یعنی دربار میں کرسی ملے گی، عہدہ ملے گا، ملک میں تمہاری عزت کا ایک اعلان کر دیا جائے گا۔ یوں آج کے زمانے میں کی جو دور حاضر کی جو زبان ہے، کہہ دیں کہ آپ لوگ VIP شخصیات میں شامل ہو جائیں گے، انعام تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ وہ پانسا سارا پلٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا۔ جادوگروں نے جب وہ معجزہ دیکھا نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کو سمجھتے تھے، یہ ایک معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر انہیں سمجھنے میں کوئی لمحے نہیں لگے، مطلب کوئی ٹائم نہیں لگا، وقت نہیں گزرا، لمحوں سے پہلے کایا پلٹی۔ ادھر سے انہوں نے وہ معجزہ دیکھا اور ادھر وہ سجدوں میں گرے ہوئے تھے، یہ اعلان کرتے ہوئے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جس رب کی دعوت موسیٰ اور ہارون دیتے ہیں، جو حقیقت میں رب العالمین ہے، ہم نے بھی اب اسی کو اپنا رب مان لیا ہے۔ فرعون سے پٹا گیا اور فوراً اس نے
اپنی فرعونیت کا اعلان کر دیا. اچھا میری مرضی کے بغیر اور تم میرے بلاوے پہ آئے تھے, میرے خرچے پہ آئے ہو, سرکاری خرچے پہ, میں نے تم سے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا, اور اب تم یہ کیا چال چلی ہے تم نے, یہ میرا ساتھ چھوڑ کے تم موسیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے. اچھا کرتا ہوں علاج تمہارا, دیکھو تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹتا, ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا, دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا, ٹانگیں کاٹوں گا, اور پھانسی پہ چڑھا دوں گا تمہیں, چراہوں پہ لٹکا دوں گا, سب دنیا یاد رکھے. تو ظاہر ہے کہ ابھی ایمان لائے ہیں اور ابھی ادھر ساتھ ہی یہ ابتلاؤں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. تو جادوگر کیا کہتے ہیں اسے, انا الی ربنا منقلبون. تم اگر ہمیں پھانسی نہیں بھی چڑھاؤ گے نا, ہم نے مر کے پھر بھی اسی اللہ کے پاس ہی جانا ہے, اور تم اگر پھانسی دے دو گے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے, تم نے جو کرنا ہے کر لو. ہمارا قصور یہی ہے نا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے ہیں, یہ قصور ہے نا. اب انہوں نے, جادوگروں نے یہ اعلان کر دیا ایمان کا, اور فرعون سے کہا کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو, اب ہم واپسی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اور ساتھ اللہ سے دعائیں شروع کر دی انہوں نے. اسی وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے, یا اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے افرغ علینا کا ترجمہ کیا ہے. افرغ کا مطلب ہے کوئی چیز, برتن ہے نا, بھرا ہوا ہو برتن, تو اسے ایک دم سے الٹا دے تو وہ فارغ ہو جائے گا, سب کچھ نکل جائے گا نا. وہ کہ ایک دم سے سب کچھ ڈال دیا, بالٹی بھری ہوئی ہے, ٹب بھرا ہوا ہے, تو آپ ایک دم سے الٹائیں گے تو وہ کیا ہوگا, سب کچھ نکل جائے گا اور وہ برتن فارغ ہو جائے گا. تو افرغ علینا صبرن کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے, یا اللہ ہم پہ صبر کے دانے کھول دے, صبر کے دانے کھول دے. وتوفنا مسلمین, اور یا اللہ ہمیں مسلمان بنا کے فوت کرنا. اب یہ دعا انہوں نے کیوں کی, کہ وہ کہتے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ فرعون کی سزاؤں سے اور جو وہ تکلیفیں دے گا اس سے اتنے ہم پریشان ہو جائیں کہ کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے ہمیں. تو یا اللہ ایسا نہ ہو, تو ہمیں مسلمان بنا کے فوت کر. اب دیکھ لیں ٹائم کتنا گزرا ہے, مسلمان ہوئے اور معاملہ کتنا بلندی پہ چلا گیا جادوگروں کہ یا اللہ یہ جان تو آنے جانے کی چیز ہے, ایمان بچنا چاہیے, یا اللہ ہمارا ایمان بچا لے. اور دیکھ لیں وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس میں 3 نبی بھیجے اللہ نے. قوم نے تینوں نبیوں کو جھٹلا دیا. ایک شخص بالآخر بستی کے وہ پار کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا, اسے اللہ نے کچھ سمجھ دے دی, روشنی دے دی. اس نے آ کے ساری قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, ان کی بات مانو, باتیں بڑی معقول ہیں, لالچ کوئی نہیں ہے, دنیا کا علم میں بالکل بے لوث اور بے غرض شخصیات ہیں, ایمان لاؤ ان کے اوپر. اور اس نے خود بھی ایمان کا اعلان کر دیا, انی آمنت بربکم فاسمعون, اور کان کھول کے سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. تو کیا ہوا, قوم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اسے پکڑ لیا ہم نے. حبیب نجار اس کا نام بتایا مفسرین, حبیب النجار پکڑ لیا. اور اسی وقت اسے اتنا مارا زور زور سے, اور اس کے پیٹ پر چڑھ کے ایسی ضربیں لگائیں کہ جناب اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں پیٹ سے, پیٹ پھٹ گیا, اس کی انتڑیاں پھٹ گئی ساری, اور وہ شہید ہو گیا اسی وقت. تو اللہ نے فرمایا کہ ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا تھا, ادھر سے اعلان کیا ہو رہا تھا, قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے, اور وہ جنت میں جاتا ہوا کہہ رہا تھا کاش کہ میری قوم کو اب ہی پتہ چل جائے, ٹھیک ہے میری جان تو جانی تھی چلی گئی, کاش کہ میری قوم کو اب ہی پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا ہے, کتنی شان و شوکت بخشی ہے, اور کیسے جنت کے اندر مجھے عزتیں ملی ہیں, کاش کہ اب پتہ چل جائے اور یہ اب ہی ایمان لے آئیں. تو دیکھیں ایمان
سمجھ آ گیا کہ قیمتی کون سی چیز ہے. وہ قصہ بھی آپ جانتے ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ قصہ سنا ہے، یہاں بھی ابھی پچھلے نشستوں میں بیان ہوا کہ وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ لے جاؤ اسے اور ایک بڑا پتھر اوپر رکھ دو اور پھر اسے سمجھا بجھا لینا ایک دفعہ، اگر یہ بات مان جائے اور اپنا جو انجام خطرناک انجام دے کے شاید اس کو نصیحت آ جائے، شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جائے تو پھر واپس لے آنا. تو اس نے کہا کہ نہیں فرعون تم سمجھے نہیں، یہ مال قیمتی نہیں ہے، یہ جان قیمتی نہیں ہے، جو قیمتی ہے اب اس کے لیے محلات بھی قربان ہیں اور اس کے لیے جان بھی قربان ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو یہ واقعہ چاہتا، اور قرآن بڑا پڑا ہے، وہ سورہ بروج پڑھ لیں، جو خندق والوں کے قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ بھی معاملہ یہی ہے. سب بستی پورا علاقہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے ایمان ہی کی ہے. تو یہ واقعات اس لیے کہ ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، خود یہ سبق سیکھیں کہ قیمتی کون سی چیز ہے. نہ خواہشات قیمتی ہیں، نہ یہ جسم قیمتی ہے، نہ ہمارا گھر قیمتی ہے، نہ کاروبار ہر چیز اس کی قیمت یہ بالکل ہیچ ہے، کم تر ہے ایمان کے سامنے. ایمان بچائیں، ایمان بڑھائیں، ایمان کو محفوظ کریں، ایمان کی سلامتی کی فکر کریں، ایمان کی سلامتی کی دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. یعنی جس طرح کسی دوست سے ہمدردی ہو اور اس کا نقصان ہونے جا رہا ہو تو ہم اس کو مشورے دیتے ہیں، اسے نقصان سے بچاتے ہیں. کوئی خطرناک قسم کی بیماری اسے لاحق ہو جائے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، اچھے سے اچھے معالج کے پاس دے کے جاتے ہیں، اسے پھر سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی لاپرواہی نہ کرنا، ڈاکٹر کی ہدایات پر پورا عمل کرنا، دوائی بھی دھیان سے کھانا، احتیاط بھی کرنا ساری. تو یہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت. اور آج یہ جتنے بھی ہمارے ہاں پوری دنیا کا کفر ہے اکٹھا ہے، اور جتنے یہ ابلاغ کے ذرائع ہیں، جدید سوشل میڈیا جسے کہا جاتا ہے، یہ موبائل آ گئے ہیں، کمپیوٹر آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آ گئی ہیں. ان کا اصل ہدف ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ہمیں ہمارے ایمان سے محروم کرنا ہے. وہ جب کہا گیا نا، کسی یہودیوں سے کسی نے بات کی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ پتھر بول بول کے ہمیں کہیں گے، جن پتھروں کے پیچھے تم چھپ رہے ہوگے نا وہ ہمیں بول کے بتائیں گے اے مسلم میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو. کسی نے یہودیوں سے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا چن چن کے ماریں گے تمہیں، پوری تاریخ کا بدلہ لیں گے تم سے، پتھر بھی تمہاری ہمیں نشاندہی کریں گے. تو وہ کہنے لگے ہم بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس نے مسلمان کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں. ہماری دن رات کی کوشش یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور اسلام قائم نہ رہے. اس نے تو مسلمانوں کو کہنا ہے. عزیزان محترم، ایمان کی فکر کریں، ایمان کی خیر منائیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں، جیسے وہ جادوگروں نے دعا کی، یا اللہ ہمارا ایمان بچا لے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا، آپ جیسے ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ جو دنیا میں افسانے، کہانیاں، ناول شاول لوگ لکھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی کہانی یہ بڑی زبردست، آہستہ آہستہ کہانی بلندی کی طرف جاتی ہے، بڑی جناب بڑا اس میں موڑ آ رہے ہیں، بڑا وہ سارے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، افسانے، انسانی خیالات ہوتے ہیں سارے. یوسف علیہ السلام کا قصہ سچا قصہ، احسن القصص اللہ نے بیان فرمایا. اور جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں نا، قصہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آگے سے آگے، اگلا سین، اگلا منظر، اگلی سٹیج اس سے بھی زیادہ اہم. تو جب قصہ ختم ہوتا ہے نا، وہ جو ختم ہوتے وقت کی دعا اللہ نے بتائی ہے، وہ سمجھ لیں کہ قصے کی معراج ہے، پیک پہ چلا گیا، وہ بلندی پہ، چوٹی پہ پہنچ گیا قصہ. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ آسمان و زمین کے خالق، آپ نے 2 عظیم انعامات مجھے دیے تھے. علماء اس کو اس طرح ہمارے بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ 2 چیزیں آپ نے میرے مانگے بغیر مجھے دی ہیں، میں نے سوال نہیں کیا تھا. ایک یہ بادشاہ دے دی ہے مصر کی، اور دوسرا وہ جو خوابوں کی حقیقت، باتوں کی حقیقت آپ نے مجھے سکھائی ہوئی ہے. یہ 2 انعام آپ نے دیے.
اے دو انعام خود اپنی مرضی سے دینے والے اللہ، اب دو باتیں تیرا یوسف تیرا بندہ خود تجھ سے مانگ رہا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ اسلام کی اہمیت سمجھ آئی اس میں، ایمان کی اہمیت۔ جنازے کی دعاؤں میں بھی یہ جملہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جب ہمیں فوت کرے کسی کو تو ایمان پہ فوت کرنا۔ اس لیے ایمان کے بارے میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ایمان کی اہمیت۔ اور ظاہر ہے اگر کسی چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہوگی، جو چیز ایک نمبر پر ہونی چاہیے وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں نمبر پر آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہمارے لیے سلامت رہ سکتی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کا۔ جب ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اور اسے سب سے اوپر رکھیں گے، سب سے پہلے نمبر پر رکھیں گے، ہر موڑ پہ، ہر غمی میں، ہر خوشی میں، ہر موقع پہ، ہر صبح ہر شام، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے پہلے حبشے کی ہجرت کی، مکہ مکرمہ چھوڑ کے حبشے کی ہجرت کی، پھر مدینے کی ہجرت ہوئی، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مکے سے جاتے ہوئے، مکے سے دور نکلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے مکہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین میں سب سے قیمتی ٹکڑا اگر ہے تو صرف تو ہے، تیرے رہنے والے اب یہاں انہوں نے میرا رہنا تنگ کر دیا ہے، عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی مرتے دم تک اے مکہ تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ کیوں چھوڑا؟ ایمان کی خاطر۔ ہمیں بتایا کہ ایمان سب سے قیمتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے والا بنا۔ جب کسی چیز کی قدر و قیمت انسان محسوس کرتا ہے پھر ہی اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ فطرت ہے انسان کی، ہمیشہ چھوٹی چیزوں کی، کم تر چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے اونچے درجے کی چیزوں کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اب جیسی کیسی تھی گزری، اب ہمارے بچوں کا مستقبل بہت اہم ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے قربانی دیتے ہیں نا؟ کیوں؟ ان کو نزدیک اب اپنی زندگی، اپنی خواہشات سے بڑھ کر اپنے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی، اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تو یہ فطرت ہے کہ کم تر چیز کی، گھٹیا چیز کی قربانی دی جاتی ہے اعلیٰ چیز کے لیے۔ اور اگر یہ ہمیں احساس ہو جائے، یقین ہو جائے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ احساس اور یقین نصیب فرما دے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہر طرح کی قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔